خداوند کا پاک کلام جو استثناء کی کتاب 16واں باب 9ویں آیت سے 12ویں آیت تک لکھا گیا۔ استثناء کی کتاب اس کا 16واں باب 9ویں آیت سے 12ویں آیت تک خداوند کا پاک کلام پڑھیں گے۔ لکھا ہے، پھر تو 7 ہفتے یوں گننا کہ جب سے ہنسوا لے کر فصل کاٹنی شروع کرے تب سے 7 ہفتے گن لینا۔ تب جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے دی ہو اس کے مطابق اپنے ہاتھ کی رضا کی قربانی کا ہدیہ لا کر خداوند اپنے خدا کے لیے ہفتوں کی عید منانا، اور اسی جگہ جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے گا، تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے غلام اور لونڈیاں اور وہ لاوی جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے درمیان ہوں، سب مل کر خداوند اپنے خدا کے حضور خوشی منا۔ اور یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا، اور ان حکموں پر احتیاط کر کے عمل کرنا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ دعا مانگ۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے، اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ ہم نکمے اور گھنونے ہیں، جن کی خاطر تو نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہماری خاطر ہر طرح کا دکھ اٹھائے، صلیب پر مارا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس بات کے لیے بھی تیرے شکر گزار ہیں کہ وہ تیری داہنی طرف ہماری شفاعت کے لیے موجود ہے۔ تیرا ادنا خادم تیرے حضور حاضر ہے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہیں، تو پاکو کی رہنمائی عطا بخش۔ خداوند کے پاکو کے تابع رہ کر تیرا کلام سنایا جائے اور سنا جائے، اور پھر ہم سب قائلیت پا کر تیرے کلام پر عمل کرنے والے بنے۔ جہاں کہیں بھی تیرے ایماندار اکٹھے، ہم سب کی حفاظت کر، اپنے تمام خادموں کو پاکو کی معمولی سے استعمال کر، یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آج کا دن جو عید پینتیکوست کہلاتا ہے، پینتیکوست کے معنی ہی 50 کے۔ ہم نے اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی چند آیات پڑھی تھی، جو میں ایک مرتبہ پھر وہاں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ کہ ہم نے کیوں عید پنتیکوست جو ہے اسے صرف غیر زبانوں یا طرح طرح کی زبانوں ہی کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عید پینتیکوست کو روح القدس کا نزول ہوا، اور جو شاگرد جمع تھے، جو لوگ وہاں جمع تھے، جو کچھ وہاں ہوا اس پر ہماری کبھی نظر نہیں گئی۔ وہ نظر یہ ہے، یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہو،
اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ آج پینتیکوس کی مناسبت سے غیر زبانیں بولنے پر تو بہت زور دیا جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں جو آج کے دن ہوئی تھیں ان پر کبھی ہماری نظر نہیں گئی۔ پھر لکھا ہے اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جس کسی کو ہم نے ٹرین کرنا ہوتا ہے غیر زبانوں کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ایک خاص جملہ رٹا رٹایا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ جملہ بار بار تیز تیز پڑھتا جا اور پھر تجھے غیر زبانیں آ جائیں گی۔ یہ تو کلام کا نقشہ ہی نہیں ہے۔ یہاں نہ کسی نے مانگی ہیں، خداوند اپنے فضل سے اپنے وعدے کے مطابق روح القدس کا نزول ہوتا ہے اور ان پر زبانیں آ ٹھہرتی ہیں، اور پھر وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یہ ان کے اپنے بس میں نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے یا اپنی طاقت سے بول ہی نہیں رہے۔ کلام مقدس کہہ رہا ہے کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ ان کے اپنے بس کی بات ہی نہیں۔ پھر یہاں ایک اور بات صرف تھوڑی دیر کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ تھے، چھٹی آیت پڑھ کے دیکھ لیجئے، لکھا ہے جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہی ہے۔ یہ کبھی ہمارے چرچز میں، ہماری تنظیموں میں جن میں بھی غیر زبانیں بولی جاتی ہیں، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، یہ نقشہ کیوں نہیں ہے؟ آگے کچھ قوموں کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور پھر لکھا ہے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں ہیں؟ وہ تو سارے گلیلی تھے۔ تو پھر ہوا کیا؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور مشروپتامیہ اور یہودیہ اور قبطیہ اور پنتوس اور آسیا اور فروکیا اور پمفیلیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے اور جو قرینے کی طرف ہے اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب، اتنی قومیں جمع ہیں، اتنے لوگ وہاں جمع ہیں، اور ہر ایک کو سنائی کیا دے رہا؟ ہر ایک کو سنائی یہ دے رہا ہے کہ یہ میری ہی زبان بول رہا۔ اگر کوئی فرض کیجئے انگریزی بولنے والا تھا تو وہ اس کو سمجھ آتی تھی کہ یہ انگریزی بول رہا ہے۔ اگر کوئی یونانی زبان سمجھنے والا تھا، عربی زبان سمجھنے والا تھا، عبرانی زبان سمجھنے والا تھا، ایرامی زبان سمجھنے والا تھا، ہر ایک کو سنائی یہ دے رہا تھا کہ یہ میری بولی بول۔ تو جب انہوں نے ایسا محسوس کیا تو ان کے لیے غیر زبانیں رہ کیسے گئی؟ میرا آج جو مطلب ہے وہ اس بحث میں جانا نہیں ہے۔ آج میں آپ کو پرانے عہد نامے میں سے بتانا چاہتا ہوں کہ پنتیکوست ہے کیا، کس طرح شروع ہوا اور اس کے مقاصد کیا تھے۔ پرانے عہد نامے کے نقطہ نظر سے ہم آج دیکھیں گے، کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ کلام مقدس میں ہمیں اس سلسلے میں کیا بتایا گیا۔ استثناء کی کتاب 16واں باب میں نے 9ویں آیت سے 12ویں آیت تک پڑھا تھا۔ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ گزارش کی
کہ سب کچھ جو پرانے عہد نامے میں ہمیں ملتا ہے، بات کو غور سے سنیے، جو کچھ ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں یا پاتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے نئے عہد نامے کی کسی بات یا چیز کی پیشین گوئی یا نشاندہی ہے۔ ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ ہوشیہ کی کتاب اس کا 11واں باب اور پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں کلام مقدس میں لکھا ہے، میں نے آگے چند الفاظ چھوڑ کے پڑھیں اگر آپ، تو وہاں لکھا ہے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ ہوشیہ کی کتاب 11واں باب پہلی آیت۔ پھر ہم اسی بات کو جب نئے عہد نامے میں متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 2 باب 19ویں اور 20ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پڑھیے ذرا کیا لکھا ہوا۔ لکھا ہے، ہیرودیس کے مرنے کے بعد کی بات ہے، جب یوسف، مریم اور یسوع مسیح مصر سے آئے تھے۔ لکھا ہے جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتے نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو اس بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ یہ ہے جو پرانے عہد نامے میں کہا گیا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ تو اب دیکھتے ہو کہ کس طرح سے نئے عہد نامے کی بات تھی جو پیشین گوئی وہاں کی گئی تھی۔ عہد عتیق کی تمام قربانیاں، پرانے عہد نامے کی تمام قربانیاں جو ہیں، میں نے ایک دن خدا کے برے پر جب پچھلے دنوں پیغام دیا تھا، تو تمام قربانیاں جو ہیں وہ خدا کے بیٹے بے عیب اور بیش قیمت برے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسا یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں لکھا گیا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھانے جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تمام جو قربانیاں تھیں وہ یسوع مسیح خدا کے برے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ پھر یروشلم کے بارے جب ہم پڑھتے ہیں جس میں خدا کی ہیکل تھی، نیا یروشلم یا خدا کی نئی ہیکل نئے عہد نامے میں آ کر ہم دیکھتے ہیں۔ اخبار کی کتاب کا 23واں باب جب ہم دیکھیں تو اس میں خدا نے جو اوقات مقرر کیے تھے ان کا بیان کیا گیا ہے۔ اخبار کی کتاب اس کا 23واں باب، چند ایک آیتیں پڑھ دیتا ہوں، باقی آپ گھر جا کے پڑھ لیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموع کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ 6 دن کام کاج کیا جائے، پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے۔ آگے آپ پڑھتے جائیں تو ساری عیدوں کا آپ کو ذکر مل جائے گا۔ جو خدا نے اوقات جن کا بیان اس باب میں کیا گیا ہے، ہفتہ وار سبت کے ساتھ عبرانی سال میں یہ اوقات عیدوں کے طور پر مخصوص تھے کہ ان وقتوں میں عیدیں ہوں گی۔ پھر یہاں آپ ایک اور بات دیکھتے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہے جب ہم ایسی تنظیموں پر یا ایسے لوگوں پر بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑا دن یا مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی عید منانے کا کیا فائدہ، وہ نہیں مناتے۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات
کلام مقدس میں سے جو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیحی تہواروں کو منانا کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خدا نے قائم کیے ہیں، یہ خدا نے مقرر کیے ہیں، اور ہمارے مسیحی تہوار جو ہیں پرانے عہد نامے کے تہواروں کی تکمیل ہیں، اور یہ خدا کے حکم ہیں۔ ہم اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں مناتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ خدا نے پرانے عہد نامے کے تہواروں میں ہماری نجات کی پوری تاریخ کسی نہ کسی طرح سے بیان کی ہے، اور پرانے عہد نامے میں انہیں چھپا رکھا ہے، جیسا کہ بائبل مقدس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عیدیں، تہوار جو تھے، قدرتی طور پر دو حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اخبار کی کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ گھر جا کے ضرور پڑھیے، میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جو عیدیں دو حصوں میں تقسیم تھیں، ان میں پہلا حصہ اخبار کی کتاب میں جو بیان کیا گیا ہے، پہلے حصے کا تعلق فصح کے ساتھ تھا، اور پہلے حصے میں فصح کی قربانی اور بے خمیری روٹی کی عید ہوتی تھی۔ 23ویں باب کی 4 آیت سے 8ویں آیت تک یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر دوسری عید جو تھی وہ پہلے پھلوں کی عید ہوتی تھی، فصل کی کٹائی کی عید، 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک۔ پھر تیسری عید جو تھی پہلے حصے میں، وہ پنتیکست کا دن یا ہفتوں کی عید کہلاتی تھی، 15ویں آیت سے 22ویں آیت تک پڑھی۔ اب دوسرا حصہ جو تھا ان عیدوں کا، تمام تہوار 7ویں مہینے، عبرانی سال جو تھا، یہودی سال جو تھا، اس میں 7ویں مہینے جسے تشری بھی کہا جاتا تھا، یہ مہینہ پاک مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اخبار کی کتاب اس کا 23واں باب 23ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک ہے۔ یہ ہوتی تھی نرسنگوں کی عید۔ پھر دوسرا 23ویں باب کی 26ویں آیت سے 32ویں آیت تک یوم کفارہ ہوتا۔ اس کے بعد تیسری عید ہوتی تھی عید خیام، مقدس مجمع جمع ہونے کی عید، 33ویں آیت سے 44ویں آیت تک یہ دیکھا جا سکتا۔ اب جو دوسرے حصے کی عیدیں تھیں، یہ غور سے بات سن لیجیے، دوسرے حصے میں موسم خزاں کی عیدیں ہوتی تھیں، کیونکہ یہ موسم خزاں میں آتی تھیں اور اسی میں منائی جاتی تھی۔ جیسے ہمارا جو موسم خزاں ہوتا ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ کٹائی ہوتی اس وقت شروع ہوتی۔ عبرانی زبان میں عید یا تہوار کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہیک۔ یہ لفظ جو ہے یہ اس لفظ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ناچنا، رقص کرنا، خوشی کے معنی یا خوش ہونا ہے، اور اس کا اطلاق خاص طور پر انہی تین یعنی عید فصح، عید پینتیکوست اور خیموں کی عید پر ہوتا تھا۔ اور ان میں ہوتا کیا تھا؟ تمام مرد خدا کی حضوری میں آتے تھے۔ یہ تینوں عیدیں یا تہوار جو تھے رسمی کھانوں کے ذریعے بھی پہچانے جاتے تھے، ان میں کھانوں سے بھی ان کی پہچان ہوتی تھی۔ توبہ اور غم کے دو مقدس دن تھے۔ صرف آپ کے علم کے لیے بتا رہا ہوں کہ روش ہا شاہنا اور پھر یوم کپور جس کو یوم کفارہ کہتے تھے، یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ ہم کوئی بائبل مقدس سے باہر کی چیز لے کر مناتے ہیں۔
اب خوشی جو تھی، جس طرح میں نے کہا کہ یہ خوشی منائی جاتی تھی، جب آپ غلطیوں کے خط کے 5ویں باب کی 22ویں آیت میں روح کا پھل دیکھتے ہیں تو ان میں خوشی جو ہے وہ ایک پھل کا اظہار ہے۔ جب روح کے پھل کی بات ہوتی ہے تو اس کے پہلے پھل ہی میں سے خوشی جو ہے، پہلا نہیں لیکن پہلے پھل جو بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک پھل جو ہے وہ خوشی ہے۔ اب 16ویں باب کی استثناء، 16واں باب ہم نے پڑھا، 16ویں آیت جو ہے استثناء کتاب، اس کا 16ویں باب کی 16ویں آیت، پنتی کوس کے دن ہوتا کیا تھا؟ ہم نے تو سارا زور ہی اس پر غیر زبانوں پر لگا دیا نا۔ تو پنتی کوس کے دن ہوتا کیا تھا؟ کوئی مرد بھی خدا کے گھر میں خالی ہاتھ نہیں آتا۔ اخبار کی کتاب 16واں باب 16ویں آیت پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ لازم یہ تھا کہ ہر مرد اپنی اہلیت کے مطابق خوشی سے اور فیاضی کے ساتھ دے، جسے نئے نامے میں ہم توفیق کے یا مقدور کے موافق دے کہتے ہیں۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عید میں، پنتی کوس کی عید میں، دعا اور خیرات دونوں چیزیں شامل تھیں۔ دعا اور خیرات، ہیکل میں آ کر عبادت کرتے تھے، خالی ہاتھ نہیں آتے تھے، ہر کوئی اپنے مقدور بھر یا اپنی خوشی سے فیاضی کے ساتھ خدا کے حضور ہیکل میں دیتا تھا۔ یاد رکھیے کہ وصول کرنا، یا جس کو پانا بھی کہتے ہیں، اور دینا پرانے عہد نامے میں عید پینتیکوس کا حصہ تھے۔ خداوند سے پانا اور پھر خیرات کی صورت میں دینا، یہ عید پینتیکوس کا حصہ تھے۔ جب ہم خدا کا پاک روح پانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات سے بھی آگاہ رہنا چاہیے، اس بات سے بھی واقف رہنا چاہیے، کیونکہ روح القدس ہمیں اسی وجہ سے دیا گیا ہے۔ روح القدس پانے کا، اپنے اندر روح القدس ہونے کا شور تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے روح القدس ہمیں اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ جو خدا نے ہمیں برکتیں عطا کی ہیں ہم ان میں دوسروں کو بھی شریک کریں۔ پانا اور دینا۔ لہذا جو عیدوں کا سلسلہ ہم نے پڑھا، پہلا حصہ جو تھا، جو فصح کے ساتھ جڑا ہوا تھا، فصح سے شروع ہوتا۔ عیدوں کا سلسلہ فصح سے شروع ہوتا ہے، اور فصح کی دوسری شام 7 ہفتوں کی مدت سے شروع ہوتی تھی۔ 7 ہفتوں کی مدت سے شروع ہونے کا مطلب یہ تھا، اخبار کی کتاب 23واں باب 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک جب ہم پڑھیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اس دن کاہن پولے ہیکل میں لاتا تھا۔ جس طرح اسی جب ہم گندم کاٹتے ہیں تو جن میں اسی پریاں نہیں آتے بننے ہیں، تو پولا جو ہوتا تھا وہ چھوٹا ہوتا تھا کیونکہ وہ حصہ نکالا ہوتا تھا۔ تو کاہن اس دن پولے ہیکل میں لاتا تھا۔ فصل کی کٹائی شروع ہو چکی ہوتی تھی، اس لیے وہ پہلے پھلوں کے فصل کی کٹائی کی جو خداوند کا حصہ تھا وہ پہلے پولے خداوند کے حضور لائے جاتے۔ اب بات ذرا غور سے سننا جو میں نے شروع میں کہی کہ پرانے عہد نامے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ کسی نہ کسی طرح نئے عہد نامے کے جو پیشین گوئیاں پرانے عہد نامے میں تھیں ان کو نئے عہد نامے میں کسی نہ کسی انداز میں پیش کیا گیا۔ بات ہم کر رہے تھے اخبار 23 باب کی 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک پولوں کی، پہلے فصل کی کٹائی، اس کے پولے کی۔ جب روحوں کی فصل کی کٹائی کا پہلا پولا
جسے نئے عہد نامے میں پہلا پھل کہا گیا ہے، یسوع مسیح ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب پہلا پھل ٹھہرتا۔ پہلا پھل آنے والے سب کے لیے ایک نشان ہوتا تھا۔ یہ ہیکل میں لایا جاتا تھا تاکہ خدا کے حضور پیش کیا جائے۔ یسوع آسمانی ہیکل میں داخل ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کے پاس آیا اور وہ پہلا پھل ہے۔ کرنتھیوں کا پہلا خط 15ویں باب کی 20ویں آیت سن لیجیے۔ جب مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی بات ہوتی ہے، فصل کی کٹائی، اس کا مارا جانا، پھر اس کا جی اٹھنا، پورے خداوند کے حضور پیش کرنا، 15ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھے۔ لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل، یہ جو عید ہوتی تھی پہلے پھلوں کی، جو فصل کی کٹائی کی عید ہوتی تھی، اسے اس طرح سے پیش کیا گیا ہے پرانے عہد نامے میں، اور نئے عہد نامے میں اس طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں اس بات کی ہمیں کہیں وضاحت نہیں ملتی کہ پہلے پھلوں کی عید اور فصح آپس میں گہرے طور سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ پرانے عہد نامے میں اس کی وضاحت نہیں ملتی، یہ تعلق جو ہے فصح اور پہلے پھلوں کی عید کا، یہ اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ فصح کے موقع پر کیا ہوا تھا جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ ہم ایک برے کے خون اور فصل کی کٹائی کے ذریعے نجات کے مکمل تعلق کو سمجھتے ہیں، جو کہ یسوع سے پہلے پھل کے طور پر شروع ہوتی ہے۔ یہ فصل کی، روحوں کے فصل کی کٹائی کے۔ اب ہم آتے ہیں فصح کی عیدوں کی آخری عید، یعنی عید پنتیکوست، جو آج دن ہے، اور یہ عید قیامت یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے 50ویں دن ہوتی ہے۔ آج یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید منانے کے بعد 50واں دن ہے، اور میں نے بتایا کہ پنتیکوست کا مطلب ہی 50 ہے۔ یہ فصح کی عیدوں کی آخری عید ہوتی تھی۔ 7 ہفتے، جیسا کلام مقدس میں سے ہم نے پڑھا تھا، 7 ہفتوں کے آخر پر ایک ہفتہ جو ہے وہ 7 دن کا ہوتا ہے، اور 7 ہفتوں کے بعد 7 کو 7 سے ضرب دو تو کتنے ہو گئے؟ 49، اور 49 جب گزر جاتے تھے تو 50واں دن جو ہوتا تھا وہ پنتیکوست کی عید کا دن ہوتا تھا، جو کہ آج ہے۔ اس 16ویں باب کی 9ویں آیت سے 12ویں آیت تک یہ سارا ہم نے دیکھا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کلام مقدس کے مطابق 7 کا عدد جو ہے یہ کاملیت کا عدد ہے۔ بات کو غور سے سننا ذرا، 7 کا عدد جو ہے کاملیت کا عدد ہے۔ 7 ضرب 7 یعنی 7 ہفتے ختم ہوئے، پورے ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ اور پرانے عہد نامے میں ہفتوں کی جو عید ہوتی تھی اس کو شواوت کہتے تھے۔ یہ لفظ پنتیکوست جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ یہ یونانی زبان سے لیا گیا ہے، جس کے معنی 50واں دن۔ 7 ہفتے گزر گئے، 50واں دن عید پینتیکوست کوہ سینا پر تورات دیے جانے کی یاد میں عید سمجھا جاتا ہے۔ میں پھر بول رہا ہوں، عید پینتیکوست کوہ سینا پر جب خداوند نے اپنے بندے کو شریعت تورات دی تھی تو یہ اس کی یاد میں بھی سمجھا جاتا ہے۔ مارٹن لوتھر بیان کرتا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے
کہ بنی اسرائیل کو مصر سے کوہ سینا تک پہنچنے کے لیے صرف 50 دن لگے۔ یہ ہے تعلق پرانے عہد نامے میں پنتیکوست کی جو تاریخ ہے، جسے آج جب ہم بیان کرتے ہیں ہم صرف غیر زبانوں ہی پر زور دینا شروع ہو گئے۔ تو ایک وجہ مارٹن لوتھر کہتا ہے کہ یہ ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو انہیں کوہ سینا جہاں شریعت دی گئی، تورات دی گئی، تک پہنچنے میں 50 دن لگے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ فسح سے شریعت دینے تک 50 دن ہو گئے۔ 50 دن کی مدت جو کی کٹائی کے آغاز سے، غور سے سنیے، آپ کے لیے میرے لیے تو شاید جو کی کٹائی اور گندم کی کٹائی ایک ہی طرح ہوتی ہے نا، لیکن 50 دن کی مدت جو کی کٹائی سے کے شروع سے گندم کی کٹائی کے آخر تک کی جو درمیانی مدت ہے یہ 50 دن بنتے تھے۔ رسم یہ تھی کہ یہودی عبادت خانے اور گھر کو، جب آپ تو صرف کرسمس پہ ہی ہم تو اپنے عبادت خانوں کو سجاتے ہیں نا، لیکن اس وقت رواج یہ تھا، یہودی رسم یہ تھی کہ عبادت خانے اور گھر کو ہریالی اور پھولوں سے سجایا جاتا ہے، اور جو دودھ سے بنی ہوئی مصنوعات ہوتی تھی، ڈیری پروڈکٹس جو جن کو آپ کہتے ہیں، جتنی بھی دودھ سے بنی ہوتی تھی چیزیں، یہ پیش کرنے کا رواج ہوتا۔ اگرچہ بعض یہودی ربی جو ہیں اس بات کی یا اس بنیاد پر مخالفت کرتے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ فصل کی کٹائی کے تہوار سے ملتا جلتا یا اس سے مشابہت رکھتا تھا۔ خروج کی کتاب کے 34ویں باب کی 22ویں آیت اگر ہم دیکھیں، خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اور 22ویں آیت میں خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے اور ایک قوم بن جانے کو راضی ہیں، مگر وقت اس شرط پر، معاف کرنا میں خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 22ویں آیت لکھے، اور تو گیہوں کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت، ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید مانا کرنا، یہ خداوند کا حکم ہے۔ یہ جو پہلے پھلوں کی عید منانے کے لیے خدا کی طرف سے حکم کا ایک حوالہ یا یہ ایک ڈاکومنٹ یا تحریر ہے، اور پھر 27ویں آیت سنیے کیا لکھا ہوا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ، کیونکہ ان ہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ اس طرح سے عزیز بہن اور بھائیوں، پہلے پھلوں کی عید، فصل کی کٹائی، جس کو شواؤ کہا گیا ہے، ہفتوں کی عید کا شروع ہوتا تھا، ہفتوں کی عید کا آغاز ہوتا تھا۔ پنتیکوست فصل کی کٹائی کا آخر ہوتا۔ ہفتوں کی عید جو تھی، پھر سننے، پہلے پھلوں کی عید، فصل کی کٹائی اور ہفتوں کی عید کا شروع تھا، اور پنتیکوست فصل کی کٹائی کا کیا تھا؟ آخر۔ اب یہ بات ابھی نہیں آپ کو سمجھ آئے گی، آگے چل کر میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا۔ آج کے روز پنتیکوست کے دن جب روح القدس رسولوں پر نازل ہوا تو پطرس نے کھڑے ہو کر کہا، یہ آخر ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو لفظ لکھے نہیں ہو، کیونکہ اس نے کہا جو کچھ تھا پطرس نے اعمال کی کتاب میں جو ہم نے پڑھا تھا، اس سے آگے اگر آپ پڑھتے جائیں، اس نے یوئیل نبی کی معرفت
کہے گئے الفاظ کا حوالہ دیا، اور یوئیل نبی کی کتاب کے ان الفاظ کا حوالہ آج بہت سی تنظیمیں استعمال کرتی ہیں، لیکن شاید اس سمجھ بوجھ سے نہیں جس سے خداوند کا کلام چاہتا تھا کہ ہم سمجھیں۔ اب جو میں نے بات کہی تھی کہ فصل کی پہلے پھلوں کی عید، فصل کی کٹائی اور ہفتوں کی عید کا آغاز تھا، اور پنتیکوست فصل کی کٹائی کا آخر تھا، تو اس کا روح القدس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پطرس نے پنتیکوست پر جب کھڑے ہو کر کہا کہ یہ آخر ہے، بھائی کیوں آخر ہے؟ روح القدس نازل ہو گیا، اور وہاں لکھے یوئیل نبی کا حوالہ دے کر خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں۔ یہ آیت بہت دفعہ آپ نے لوگوں سے سنی ہے۔ اس آیت کی حقیقت یہ ہے کہ پنتیکوست کے دن وہ جو یوئیل نبی کی مغفرت کہا گیا تھا پورا ہو گیا، آخر ہو گیا، آخری زمانے کا آغاز ہو گیا ایک طرح۔ لہذا پطرس کے الفاظ پنتیکوست کے حقیقی معنی کی تصدیق کر رہے ہیں کہ لوگوں یہ آخر ہے، مکمل ہو گیا۔ ہمارے لیے یہ بات بڑی دلچسپی کی حامل ہے، کیونکہ ہم اس پینتیکوست کے آغاز کے طور پر نظر کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پیشین گوئی کی تکمیل تھی کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا۔ ہم ایک طرح سے پنتیکوست کو آغاز لیتے ہیں، جبکہ یہ اس پیشین گوئی کا پورا ہونا تھا جو یوئیل نبی کی مغفرت کی گئی تھی کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا، اور ہم مسیحی۔ عزیز بھائی اور عزیز بہنوں، یہ بات غور سے سن لو کہ ہم مسیحی کلیسیا جو ہے واقعی آخری دنوں میں رہ رہے ہیں۔ عید پنتیکوست فصح کی جو تقریبات تھیں یا فصح کا جو تہوار تھا یا جو عیدیں تھیں، ان کا آخر تھا، ان کا اختتام تھا، ان کا نتیجہ۔ اور یہ عید جو تھی، عید پنتیکوست، یہ صرف ایک دن تک محدود ہو گئی تھی۔ استثنا کی کتاب اس کا 16واں باب 9ویں آیت سے 12ویں آیت، اور ایک دن کی عید ہوتی تھی، لیکن یہ خوشی کا موقع ہوتا تھا جس میں پوری قوم آسمانی باپ کی طرف سے وافر غذا، وافر خوراک مہیا کیے جانے پر شکر گزاری کرتی تھی۔ اور اس کے بعد یہ 2 خمیری روٹیوں سے بھی ظاہر کی جاتی تھی۔ اخبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور 17ویں آیت پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ اخبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/2 حصے کے وزن کے میدے کے 2 روٹیاں 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا، وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہرے۔ اب یہ 2 روٹیوں سے 2 گردوں سے کیوں ظاہر کی جاتی تھی؟ یہ خداوند کے لیے لکھا ہے کہ پہلے پھل ٹھہرے، یہ خداوند کے حضور پیش کی جاتی تھی، اور اس موقع پر 2 اس لیے تھے، اس موقع پر غریبوں کی ضروریات کو بھی یاد رکھا جاتا تھا۔ خداوند کے حضور پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان 2 گردوں سے مراد یہ بھی تھی کہ غریب غربا کی ضروریات کو بھی سامنے رکھا جائے، جو کہ ہم تو رکھتے نہیں۔ کتنے ہیں جو غریب غربا کا خیال رکھتے ہیں؟ اخبار کی کتاب اس کا 23واں باب 22ویں آیت پڑھ رہا ہوں، اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو تو اپنے کھیت کو کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا، اور نہ اپنی فصل کی گری پڑی بالوں کو جمع کرنا۔
آج تو وہ ماحول نہیں رہا نا، تھریشر آ گئے ہیں، ہارویسٹر مشینیں آ گئی ہیں جن سے یہ فصل کاٹی جاتی ہے۔ ورنہ آپ نے پہلے زمانے میں دیکھا ہوگا، ہم نے تو بچپن میں گاؤں میں دیکھا کہ جو اچھے زمیندار ہوتے تھے وہ اپنی فصل کونے کونے سے نہیں کاٹتے تھے، تھوڑا سا چھوڑ دیتے تھے، پھر جو بالے نیچے سٹے گر جاتے تھے ان کو بھی وہ نہیں جمع کرتے تھے، بلکہ غریب غربا آ کے وہ سٹے چن کے تو اپنے گزارے کے لیے جمع کر لیتے، پھر وہ اپنی فصل کا حصہ بھی نکالتے تھے، اگرچہ وہ مسیحی نہیں ہوتے، لیکن یہ سارا کچھ آیا اسی طرح سے۔ تو یہ غریب غربا کے لیے ہوتا تھا، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا، یہی بنی اسرائیل کو یاد دلاتی تھی۔ اب غریب غربا کا کیوں خیال رکھا جاتا؟ غور سے سنیے، آپ اور میں بھی، ہم سارے، یہ بنی اسرائیل کو یاد دلاتی تھی کہ خدا کی طرف سے دیکھ بھال اور اس کا کنٹرول زندگی کے ہر شعبے میں پہنچ گیا ہے، تاکہ مادی اور روحانی فصلیں اور روح کی برکت، مادی اور روحانی برکات میں کسی قسم کا غلط امتیاز نہ رہے۔ ایک بات پہ زور دیے جانا پنتیکوست پر کہ روح القدس نازل ہوا، یہ جو دوسرا حصہ تھا وہ اس پر کبھی نہیں ہم نے زور دیا، نہ اس کی کبھی تعلیم دی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے عزیزو ہمیں سکھایا کہ ہمارا آسمانی باپ نہ صرف ہمیں ضرورت کی دنیاوی چیزیں مہیا کرتا ہے، بلکہ وہ روح القدس بھی عطا کرتا ہے۔ یہ تھا ان کا آپس میں تعلق، نہ صرف وہ ہماری جسمانی خوراک کا بلکہ روحانی خوراک کا، نہ ہماری جسمانی ضروریات کا بلکہ روحانی برکات بھی ہمیں دیتا ہے روح القدس کی صورت۔ میری دعا ہے خداوند ہم سب کو یہ فضل بخشے کہ ہم اس کے کلام کو پاک روح کے تابع رہ کر سیکھ اور سکھا سکے۔ خداوند کرے کہ جو پنتیکوست کی عید کی حقیقی روح تھی، ہم اس کو سمجھتے ہوئے آئندہ اپنی زندگی اسی طور سے گزاریں جو خداوند کا مقصد تھا۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، روحانی جسمانی برکات سے نوازے، جو برکات خداوند نے آپ کو دے رکھی ہیں ان میں آپ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ دعا مانگیں۔ خداوند مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں۔ جو کچھ تو نے اپنے پاک کلام میں سے سکھایا، بخش دے کس پر عمل کرنے والے، پنتیکوست کی حقیقی روح کو سمجھ سے تیرے حضور خالی ہاتھ نہ آئے، دل کی فیاضی کے ساتھ خوشی اور مقدور سے تجھے دینا سیکھے، اور جان لیں کہ تو ہی ہے جو روحانی اور جسمانی برکات بخشتا۔ بخش دے کہ جو برکات تو نے ہمیں روحانی طور سے بخش رکھی ہے، جسمانی طور سے بخش رکھی ہے، ان میں دوسروں کو بھی شریک کر سکے۔ اس پیغام پر عمل کرنے کا فضل عطا کرے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں۔